اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں مردوں سے کہو کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والی عورتوں سے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس آیات مبارکہ میں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو دونوں کو حکم فرمایا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو دونوں کو حکم دیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ حکم اللہ رب العزت کا ایمان والے مرد اور ایمان والوں عورتوں کو ہے۔ اللہ کی شان کریم کیسے اپنی بندوں اور بندیوں کو گناہوں سے بچنے کا ایک ادنا سی ایک سمپل مثال دی ہے کہ ایمان والا مرد اور ایمان والی عورتیں اگر اپنی نظروں کی حفاظت کریں گی تو ان کی زندگی گناہوں سے بچ جائے گی۔ اب اس آیات مبارکہ سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اور ایمان والے مرد عورتوں کو جب اپنی نظر نیچے رکھنے کا حکم دیا تو آپ اس سے اندازہ لگا دیں کہ نظر بچا کر چلنا اور اپنی نظروں کو غیر محرم عورتوں سے اپنی نظروں کو بچانا کتنی بڑی حکمت اور مصلحت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ میں مرد اور عورتوں کو دونوں کو نظر نیچے کرنے کا حکم فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، بعد عن الرحمہ، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے جو اپنے آپ کو دکھائے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ آپ سے نے فرمایا اللہ لعنت کرے کہ اس مرد پر جو پرائی ماں بہن کو دیکھے اور اس عورت پر جو اپنے آپ کو مردوں کو دکھائے۔ آج کے دور میں کتنی بے حیائی جو چل رہی ہے، جو پھیل چکی ہے، اس میں سب سے اہم بڑا کردار بد نظری کا ہے، بد نظری کا۔ آج کے دور میں آج ہمارا روشن خیال معاشرہ کہتا ہے کہ ہمیں نظر کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دل صاف ہیں، ہمارے دل میں کوئی کوٹ نہیں ہے، ہم اس کو اپنی بہن سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ کیا آپ حضرات کا ایمان صحابہ کرام صحابیات سے زیادہ تھا کیا؟ ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں سے اپنے ایمان کا موازنہ کریں۔ آج جو کہتے ہیں لوگ کہ ہمارا دل صاف ہے، ہماری نیت صاف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک آئی۔ ایک نابینا صحابی جو آنکھوں سے نابینا تھے، انہوں نے دروازہ ٹک ٹک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ آپ اندر جاؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے فاطمہ کیا آپ نہیں دیکھ سکتی؟ یعنی یہاں پر اگر مرد کی طرف سے بد نظری ہو سکتی ہے تو عورت کی طرف سے بھی بد نظری کا شیبہ ہے،
یہاں پر احتیاط کے پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پردے میں کر دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج میرا ایمان جو میں بد نظری پر کہتا ہوں کہ یار ہمارے دل صاف ہیں، ہماری آنکھوں میں حیا شرم ہے، جب اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، آج کون سا انسان ہے، مسلمان ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میرا تو دل صاف ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم بھی ٹکرا رہا ہے اور نبی نے جو بدعا دی ہے، لعنت دی ہے، یہ اس میں بھی مستحق ہو رہا ہے۔ سب سے بد نظری کا گناہ اتنا عظیم فتنہ ہے، عظیم فتنہ، اس نظر کی وجہ سے انسان جو ہے نا گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آج اگر یہ انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے تو یہ اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ آج ہماری نظر پرائی ماں بہنوں کے اوپر چلی جاتی ہے، آج کوئی سے بھی ہو تصویر لگی ہوئی ہو، اس میں بھی ہم اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں یہ سب بد نظری کے گناہ ہیں۔ یہ بد نظری کے گناہ کی وجہ سے انسان اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ ہے نا، آنکھ یہ کیمرہ ہے، اگر کسی غلط چیز کی طرف دیکھتا ہے تو اس کا عکس دل میں لے آتا ہے، جب دل میں آتا ہے تو دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر انسان نعوذ باللہ اس گناہ کو کر گزرتا ہے۔ اگر یہ نظروں کی حفاظت کرتا، یہ پرائی ماں بہن کے اوپر نظر نہیں اٹھاتا تو آج گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی۔ اس معاشرے میں آج ان گناہوں کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ وہ پہلی نظر انسان کی کسی غیر محرم پر پڑ جائے، نظر فجاعت جس کو کہتے ہیں، وہ معاف ہے، مگر آج ہماری نظر ماشاءاللہ پورا گھر تک، اوپر سے نیچے تک ہمارا پورا مطالعہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، آج ہماری زندگیوں میں وہ اعمال ہی نہیں ہیں جس کا ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا۔ آج مسلمانوں کے اوپر آزمائش، پریشانیاں، مصیبتیں، یہ دکھ، یہ غم، یہ حادثات، یہ بیماریاں اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ آج اگر ایمان والے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، گناہوں سے توبہ ہو جائے، تو مجال ہے کہ اس کی زندگی میں اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ آج بدنظری کا گناہ ہم سے ہوتا ہے، غیبت کا گناہ ہم سے ہوتا ہے، جھوٹ ہم لوگ بولتے ہیں، دھوکہ ہم لوگ دیتے ہیں، فراڈ ہم لوگ کرتے ہیں۔ آج ایک غیر مسلم جو حرکتیں کرتا تھا، آج ایمان والا ان حرکتوں میں آ گیا ہے۔ آج ایمان والی کی زندگی میں دھوکہ بھی آ گیا، جھوٹ بھی آ گیا، فراڈ کرنا بھی آ گیا، سامنے والے مسلمان کو دھوکہ دینا بھی آ گیا۔ کیوں؟ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہو گیا ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم اس طرح مگن ہو گئے ہیں، اس طرح گھس گئے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر، موت کا ڈر، قیامت کا، حشر میدان کا ڈر کوئی ہماری زندگیوں میں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دینا ہے، قبر میں کیا حساب کتاب ہوگا ہم سے۔ ایک ایک ذرے کا، ایک ایک سیکنڈ کا انسان سے پوچھ گچھ شروع ہوگی۔ فرمایا من نوقش ہلاکا، قیامت والے دن جس سے سوال جواب شروع ہو گئے ہلاک ہو گیا۔ آج کے مسلمان نے اپنی زندگی کو دین کے مطابق کرنا اتنا مشکل کر دیا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنی غمی خوشی میں اپنے نبی کے طریقے لائیں تو پڑوس والے، رشتہ دار والے، دوست احباب کہتے ہیں کہ یار آپ یہ کون سی طریقے پہ آ گئے ہو، یہ تو بہت مشکل طریقہ ہے، مجھ سے شرعی پردہ نہیں ہوتا، میں شرعی پردہ نہیں کر سکتا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں اپنے رشتہ داروں سے کس طرح، یہ تو مجھ سے بات کرنا بھی ختم ہو جائے گا، میں سلام کرتی تھی وہ بھی مجھ سے رہ جائے گا۔ کیا رشتہ داروں کی وجہ سے عزیز اقارب کو خوش کرنا آپ کے نزدیک زیادہ اہم ہے کہ اللہ کو ناراض کرنا آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کو آپ نے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے
کہ آپ آج لوگوں کی پرواہ کر رہی ہو. آج آپ ہماری زندگیوں میں یقین کرو، ایک شخص کے بارے میں مجھے معلوم ہوا اس کی بیٹی نے شرعی پردہ کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کے والد نے، اس کے بھائیوں نے اس اپنی بہن کی اتنی پٹائی کی کہ کیا ابھی تو شرعی پردہ شروع کر دے گی، ہمارے بھائیوں سے بھی تو چھپے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحم و موت، یعنی دیور جو ہے نا، دیور بیوی کے شوہر کا بھائی، یہ موت ہے، موت. کتنے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، کتنے واقعات پڑھے ہوں گے اس بد نظری کی وجہ سے. ایک نظر کی حفاظت ہو جائے انشاءاللہ العزیز کوئی ایک گناہ بھی صادر نہیں ہوگا. جب ایک انسان کسی چیز کو دیکھے گا ہی نہیں تو اس کا صدور، اس کا خیال، اس کا وہم اس کے دماغ میں آئے گا ہی نہیں. جب وہ چیز کو دیکھے گا، غلط چیز کو دیکھے گا، اس کا تاثر دماغ میں لے جائے گا، پھر اس کے دل میں اس کے خیالات وسوسے آئیں گے، پھر وہ اگلا قدم گناہ اس کو اٹھائے گا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے ایک بدنظری کا گناہ ہو گیا تھا. 1,00,000 احادیث، پورا قرآن وہ بھول گئے تھے ایک بدنظری کے اس کی وجہ سے. رات کو مریدین پریشان ہو گئے. حضرت نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے. انہوں نے کہا حضرت قافلے آ رہے ہیں دور دور سے آپ کی زیارت کے لیے، مجلس کے لیے. انہوں نے رات کو توبہ استغفار کی، اللہ سے گڑ گڑائے، معافی مانگی کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے. دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو وہ چیز الہام کر دی. کتنا بڑا گناہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں. آج ہماری زندگیوں میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے گناہ کی. تو اللہ رب العزت مجھے بھی ان نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں ان گناہوں کے، یہ جو معمولی گناہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو حقیقت میں بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ ان گناہوں کی حقیقت ہمارے دل میں بٹھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.